बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 16 अप्रैल का आगाज हो गया है। वीडियो में सुनवाने के लिए, बताने के लिए, तस्करा करने के लिए आज बहुत कुछ है, क्योंकि आप पाकिस्तान के मीडिया को फॉलो कर रहे होंगे, बैनुल अक़वामी मीडिया की खबरों पर नजर होगी, सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे होंगे और एक अंबार लगा हुआ है मस्बत खबरों का। जंग खत्म होने वाली है, जंग में बस अब कुछ दिन बाकी हैं, सीज फायर होल्ड करेगा, मुज़ाकरात का अगला दौर होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप टेलीफोन कर रहे हैं एक अमरीकी सहाफ़ी को जो पाकिस्तान से वापसी की फ़्लाइट पकड़ने वाली हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उनको कह रहे हैं कि बस आप 2-3 दिन और रुकें, क्योंकि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। और फिर ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद अगले हफ्ते के आखिर में एक मरतबा फिर जेडी वैंस और ईरानी वफ्द यहाँ पर पहुँचेगा। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस डील पर दस्तखत करने के लिए ख़ुद पाकिस्तान आएंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान भी पाकिस्तान में मौजूद होंगे। एक के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो दी जा रही है, हॉस्टिलिटीज़ के खात्मे की बात की जा रही है, और यहाँ तक भी अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर मौलो दौलत के और इस्तेहकाम के इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े खोलने जा रहे हैं। तो क्या वाकई ये जंग जो है वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली है? जंग ने तो बहरहाल ख़त्म होना है, लेकिन ये जितनी मस्बत ख़बरें हैं ये फिल वक्त इस जंग की कहानी पर फिट नहीं बैठ रही, ये सेंस नहीं बना रही, क्योंकि जो लोग इस जंग की वजूहात को जानते हैं, इस जंग के पीछे मौजूद दुश्मनी को जानते हैं, इस जंग को शुरू करने के अज़ाइम और मकासद को जानते हैं, वो ज़रूर इस बात के ऊपर हैरान होंगे कि ऐसी ही पॉजिटिव ख़बरें जून 2025 में भी आ रही थी, जब ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात जो हैं वो अब कुछ ही वक्त के बाद सक्सेसफुल हो जाएंगे, और उसके बाद इसराइल ने हमला कर दिया था जो मुंतज हुआ था फिर आखिर 12 रोज़ा जंग ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसमें अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स बरसाए थे ईरान के ऊपर। और अभी इस साल के आगाज़ में ओमान जब सालिसी कर रहा था, उस वक्त भी बार बार इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि अ डील इज़ विद इन द रीच, कि बस तमाम मामला, तमाम बॉटलनेक्स जो है वो रिमूव हो गए हैं, तो बस अब जो है वो डील होने वाली है। और उसके बाद हमने देखा कि एक बदतरीन जंग का, हालिया तारीख की सबसे ख़तरनाक जंग अब इसको करार दिया जा रहा है, उस जंग का आगाज़ हो गया। तो अब जाहिर है कि जब जंग होती है तो द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर इज़ ट्रुथ, कि सच की मौत होती है। तो बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं। पॉजिटिव खबरें भी मैं आपके सामने रख दूंगा, और पॉजिटिव के साथ जो साइड बाय साइड कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी, कि ख़ास तौर पर ये बड़ा सवाल जो पैदा हो गया है कि क्या ईरान के साथ एक मर्तबा फिर बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, क्योंकि इन तमाम मस्बत खबरों के बीचों बीच बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने एक अजीब व गरीब इंकशाफ किया है गुज़श्ता रोज़ के हवाले से, और वो इंकशाफ जो है वो बड़ा ही हैरान कुन है कि अगर ये मस्बत खबरें दुरुस्त हैं तो फिर बरतानवी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किस बात का और क्यों कर दबाव डाला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और साथ में फिर बरतानवी अखबार, टेलीग्राफ और बहुत सारे इंटरनेशनल खबरसां इदारे कुछ ऐसी तस्वीर जो हैं वो जारी कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस, जो अमेरिकन मीडिया और इजरायली मीडिया को सैटेलाइट डाटा की मदद से फराहम की गई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान ने जो उनकी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं, जहां पर उनका स्टॉक पाइल ऑफ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, वो रिट्रीव करना शुरू कर दिया है। हैवी मशीनरी जो है वो सैटेलाइट इमेजेस में देखी जा सकती है, और ये सारा प्रोसेस ईरान में इस सीज फायर मुआहिदा या अंडरस्टैंडिंग, जो टेम्परेरी सीज फायर है, इसमें जो एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है ईरान को, उसमें ये सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका भरपूर किस्म की जो है वो जंगी तैयारियां कर रहे हैं। तो आखिर मामला क्या हो सकता है, क्योंकि जंग का इम्कान भी मौजूद है, जंग के खात्मे का इम्कान भी मौजूद है, लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कम से कम 8 ऐसी तौजीहात, ऐसी वजूहात जो है वो डिस्कस करूंगा कि जिससे ये कि अगर ये जंग वाकई ख़त्म हो रही है तो उसकी क्या 8 बुनियादी वजूहात हो सकती हैं, वो हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। ज़रा आगाज़ में कुछ पॉजिटिव खबरें जो आ रही हैं, और फिर नेगेटिव खबरें जो इनकी अमालगमेशन, एक जो है वो मजमुआ
کریٹ ہو گیا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ کنورج بھی کر رہی ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ اس وقت تہران میں موجود ہیں, ہائی لیول ٹاکس کر رہے ہیں اور بات کی جا رہی ہے کہ اب بڑا زبردست قسم کا ماحول جو ہے وہ مذاکرات کا بننے والا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ دعویٰ بھی بڑی شد و مد سے کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بڑی جو ہے وہ ڈیل ہونے جا رہی ہے تو اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ خود پاکستان آئیں گے. اور اب یہ بھی کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جب چائنا کے دورے پر جائیں گے تو اس سے پہلے وہ پاکستان آئیں گے, پاکستان میں یہ ڈیل سائن ہوگی, پھر یہاں سے وہ چائنا جائیں گے, صدر مسعود پزشکیان بھی آئیں گے, وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ خلیجی ممالک کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں اور پورا پاکستان اس وقت لوڈ شیڈنگ میں ڈوبا ہوا ہے. یہ ہے اس وقت ہمارے پاس یہاں کا منظرنامہ. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی نیگوسیشن ٹیم کے کیپٹن ہیں جے ڈی وینس, وہ انٹرویو دے رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ انٹرویو دے رہے ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں سو دیٹ دی کانٹیکسٹ از کلیئر. خاص طور پر یہ کہنا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ یا وہ امریکی انتظامیہ جو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کر رہے تھے, جو ایران کو اس دنیا کے لیے, اپنے اس خطے میں مفادات کے لیے, اسرائیل کے لیے سب سے بڑا اور خوفناک خطرہ قرار دے رہے تھے, اچانک سے صرف ایک مطالبے پر, کوئی اور مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اپنی افسودہ شدہ یورینیم جو ہے وہ ترک کر دیں, تلف کر دیں, حوالے کر دیں, اپنا ایٹم بم نہ بنانے کی گارنٹی دے دیں جو ایران نے پہلے بھی دی ہوئی تھی. آپ صرف اتنا کر دیں تو ہم آپ کے لیے اکنامک اپرچونٹیز کے انبار لگا دیں گے. یہ ذرا سنیں جو گفتگو جے ڈی وینس یو ایس وائس پریزیڈنٹ انہوں نے کی ہے. He said, if you guys commit to not having a nuclear weapon, we are going to make Iran thrive, we're going to make it economically prosperous, and we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life. And that's the kind of Trumpian grand bargain that the president has put on the table. Man, we're going to keep on negotiating and try to make it happen because it would be great for the world, it'd be great for our country, it'd be great for everybody. یعنی اچانک سے امریکہ کے دل میں کوئی ایسا درد جاگ گیا ایرانی قوم کے لیے کہ جس سویلائزیشن نے مر جانا تھا, نیور ٹو بی براٹ بیک اگین, اس کے لیے جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایرانیوں کو اتنا خوشحال نہیں دیکھا یا ان کو اتنی اپرچونٹیز ملتے نہیں دیکھیں جو ہم بارگین کرنے جا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کو ہم انوائٹ کریں گے پوری دنیا کی اکانومی میں شرکت کے لیے. یعنی جو انقلاب اسلامی ہے اس کے بعد سے 47 سال جس ملک کو پابندیوں میں جکڑ کر رکھا گیا, فیٹف کے بننے کے بعد سے آج تک جو ملک بلیک لسٹ ہے, وہ ملک جس کے اوپر جس کی معاشی ناکہ بندی کی گئی ہے, جس کے امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر بڑے بڑی جو ہے وہ ایمبارگوز لگے ہوئے ہیں, جس کو انٹرنیشنلی ٹریڈ نہیں کیا کرنے دیا جاتا, جس ملک کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتا ہے, جو ملک اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ اس پر پابندی لگا دیتے ہیں, اس پر انٹرنیشنل بینکنگ چینلز بند ہیں, ایران پاکستان گیس پائپ لائن نہیں بننے دی جاتی, پاکستان کے ایران کے ساتھ بارڈر اوپننگز کھولنے کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے. اس ملک کے لیے جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA میں ایران نے کمٹ کر دی تھی, وہ سکٹل بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی. وہ ایران جس کے جو یہ بات پہلے اب حالیہ مذاکرات میں بھی کمٹ کر چکا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, جن کے سپریم لیڈر کا یہ فتویٰ موجود تھا کہ ہم ایسا ہتھیار نہیں بنا سکتے کہ جو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائے کہ تباہی کنٹرول میں نہ رہے اور نسل در نسل چلے. اس ایران کے ساتھ آپ اسی نقطے پر اس کو یہ تمام مراد دینے پر آخر کس طریقے سے راضی ہو گئے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑی حیران کن بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اچھا میں اب یہ ساری چیزیں سنواؤں گا نہیں, آلسو ڈریگ بھی بہت ہو جائے گا, بورنگ بھی بہت ہو جائے گا, لیکن میں آپ کو چیدہ باتیں بتا دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو فاکس کو انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں وہ اینکر ان سے سوال کرتی ہیں کہ آپ واز کہہ کے جو ہے بات کرتے ہیں جنگ کی, جنگ تو چل رہی ہے, جنگ ختم, کیا واقعی ہم سمجھیں کہ جو ہے وہ جنگ ختم ہو گئی ہے, آپ اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کریں. تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وار ود ایران از کلوز ٹو اوور, بالکل ختم ہونے والی ہے. اور یہ بڑی انٹرنیشنل بریکنگ بنی.
اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں موجود امریکی صحافیوں کو جو ہے وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بس آپ ابھی واپسی کا ٹکٹ نہ کٹوائیں, پاکستان میں رکیں, بس ہو سکتا ہے کہ دو تین دن میں مذاکرات ریزیوم ہو جائیں. پہلے اسی ویکنڈ کی بات چل رہی تھی, اب بات چل رہی ہے کہ اگلے ویکنڈ کے اوپر مذاکرات جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکتے ہیں. پھر ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری جو انٹرونشن تھی ایران میں وہ اس لیے ضروری تھی کہ ایران نیوکلیر بام بنا رہا تھا. وہ نیوکلیر بام جو گزشتہ سال ڈونلڈ ٹرمپ کے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ ایران جو ہے وہ کئی دہائیاں پیچھے چلا گیا ہے, اس کو کم از کم 2 دہائیاں لگیں گی دوبارہ سے اگر اس نے اپنا ایٹمی پروگرام چالو کرنا ہے یا ایٹم بم بنانے کا سوچنا ہے. اور ہم ان سائٹس کو سیٹلائٹس کے ساتھ 24/7 مانیٹر کر رہے ہیں, جو فرودو کی, نتانز کی اور دیگر سائٹس جہاں پر حملے کیے گئے تھے, اور وہاں پر ہمیں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بہت ہی کنفلکٹنگ قسم کی جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس ہیں. پھر جے ڈی وینس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ I prefer to end the war with Iran by making a successful deal, کہ میں ایک بڑی کامیاب ڈیل کے ذریعے جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ امریکہ جو ہے has reached all its targets and is stopping military operations now, کہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ایران کی بحری ناکہ بندی ہوئی ہے, سینٹ کام اس کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے, اور ایران کی طرف سے اس کے اوپر ریٹیلیشن کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ انف ہے آئی تھنک کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنی زیادہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے. لیکن پھر پاسداران انقلاب, ان کا بیان سنیے. ایران threatens to block Gulf and Red Sea trade routes over US naval blockade, کہ یہ جو بحری ناکہ بندی کی ہے اس پہ ایرانی جو پاسداران انقلاب ہیں وہ اب بحیرہ احمر کو بند کرنے کی, باب المندب کو بند کرنے کی, حوثیز کے ذریعے کروانے کی, گلف آف عمان میں اور عمان کے ساحلوں پر بھی اور پورے خلیجی ممالک میں تجارت بند کروانے کی بات کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریلیوڈ ہے, یہ جو بحری ناکہ بندی ہے یہ ایک جنگی اقدام ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب میدان جنگ میں وہ اپنی ملٹری کیپیبلٹیز جو ہیں وہ ڈسپلے کریں گے جو اس سے پہلے نہیں کی, اور دشمن ہمارا حیران رہ جائے گا. تو مذاکرات کی تیاری بھی ہے اور ساتھ میں جنگ کی تیاری بھی ہے. میں آتا ہوں جو کائر سٹارمر نے بات کی ہے which is very strange, کہ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف اتنی پازیٹیو باتیں کر رہے ہوں اور دوسری طرف کائر سٹارمر کے ساتھ کچھ اور قسم کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہو. ایران کی آرمی کہہ رہی ہے کہ جو ایرانین پورٹس ہیں ان کی بلاکیڈ سیز فائر کی وائلیشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے شی جن پنگ, انہوں نے مجھے کمٹمنٹ دے دی ہے, میں نے خط لکھا, جواب میں انہوں نے خط لکھا, ویپنز نہیں دیے جائیں گے. پھر سینئر یو اے ای اور ایرانین آفیشلز ان کے درمیان فرسٹ ہائی لیول کانٹیکٹ ہوتا ہے اس جنگ کے آغاز سے اب تک پہلا رابطہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر ایران جو ہے وہ ان کی فارن منسٹری اسماعیل بقائی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں تہران اور واشنگٹن کے درمیان تھرو اسلام آباد, اور ٹاکس کی پاسبلٹی کو بھی کنفرم کیا جاتا ہے. پھر اچانک سے یہ خبر آتی ہے یو ایس ٹو سینڈ تھاؤزنڈز آف ایڈیشنل ٹروپس ٹو مڈل ایسٹ, کہ یہ اضافی فوجی بھجوائے جا رہے ہیں. جنگ کے خاتمے میں ایک بہت ہی اہم چیز جو ڈیل ہے اس میں یہ ہے کہ ایران کی جو پوسچرنگ ہے خلیجی ممالک کے ساتھ وہ تبدیل ہو جائے گی, جو تھریٹ پرسیپشن ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ جو ایڈیشنل ٹروپس ہیں یہ روٹی سالن پکا کے شاہی خاندان کو کھلانے کے لیے تو نہیں بلوائے جا رہے. یہ جو ٹروپس کا بلڈ اپ ہے یہ پریشر ٹیکٹک یقیناً ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. یہ 47 سال کی رائیولری. اور پھر ہم آ جاتے ہیں کائر سٹارمر پہ. کائر سٹارمر جو ہیں انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دیا, اور برٹش پارلیمنٹ کا جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کنسیڈرنگ کہ جو ابھی اس وقت صورتحال چل رہی ہے اور اتنی پازیٹیو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اس کے درمیان بیچوں بیچ کائر سٹارمر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. سنیے. My position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course.
And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I know where I stand. I know where I stand. I'm not going to yield. मेरे पे गुज़श्ता रात भी दबाव डाला गया. ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे. गुज़श्ता रात दबाव डाला गया to take a different course. जंग में शामिल होने का कोर्स. जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बार बार शिकवा कर रहे हैं, नेटो को पेपर टाइगर कह रहे हैं, वो ये तमाम जो गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें वो दीगर ममालिक को जंग में शिरकत की दावत दे रहे हैं ना. अपने साथ जो है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन के डेक के ऊपर पार्टी करने के लिए तो नहीं बुला रहे. इन फौजियों को लामहला जो है वो इन ममालिक के ऊपर जोर लगाया जा रहा है, इनसे शिकवे शिकायतें की जा रही हैं. कनाडा को, फ्रांस को, बरतानिया को, इटली को, जॉर्जिया मेलोनी जो है वो एक तरफ जनाब डील कैंसिल कर रही हैं इसराइल के साथ. इन सब के ऊपर जोर लगा रहा है अमेरिका कि आओ मेरे साथ जंग में साथ दो. और कायर स्टारमर कंफर्म कर रहे हैं कि मेरे पे दबाव डाला जा रहा है कि मैं टू टेक अ डिफरेंट कोर्स, कि जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ कि जहाँ पर मैं इस जंग को अपनी जंग नहीं कह रहा, मैं इस लड़ाई में नहीं कूदना चाह रहा, तो फिर मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूँ. सो दैट मीन्स कि अभी ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो माहौल है, ये डेजा वू है शायद. और ये हो सकता है कि ये वही पॉजिटिविटी है जो ओमान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में देखी गई थी, या फिर जो 2025 में जून के महीने में मुज़ाकरात जिस स्टेज पर पहुंचे थे उस वक्त जो है वो पॉजिटिविटी थी. बट ये इम्कान भी मौजूद है. और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? 8 मैंने लिस्ट किए हैं. देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल, लेकिन ये 8 बुनियादी वजूहात जो इस थ्योरी को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं और ये बात फ्रॉम डे 1 कही जा रही थी कि सीज़ फायर जो है इसमें भरपूर किस्म की तैयारी की जाएगी, क्योंकि ईरान आउट ऑफ सिलेबस निकला है. ईरान ने जितनी एग्जाम्पलरी करेज और रेजिलियंस दिखाई और जो उनका डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रेटजी थी, उसने बिल्कुल ही अपने मुखालिफिन को शशदर कर दिया. दे वर टेकन अबैक, दे वर सरप्राइज्ड कि ईरान ने बैटलफील्ड के ऊपर ये क्या कर दिखाया. हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये खलीजी ममालिक पे हमला कर देगा. इनके पास मैप कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद थे, इनको ये भी पता था रेडार कहाँ है, इनको ये भी पता है E3 सेंट्री कहाँ है, इनको पता है कि अरद और दिमोना में कहाँ कहाँ क्या मौजूद है. हीफा ऑयल रिफाइनरी तक पहुँचना है तो कैसे इसराइल के तूल अर्ज़ पर हमला करना है, तो कैसे इनके पास MIRVs भी हैं, इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स की प्रिसीजन भी है, ये ड्रोन्स के ज़रिए स्वामिंग करके ये सब कुछ भी कर देते हैं. तो लिहाजा क्योंकि अब इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, वक्फा लिया जाए. ये जाहिर है कि ये थी ना एक पूरी थ्योरी, और इट ऑल्सो मेक सेंस कि अमेरिका जो है वो एक ब्रेक लेकर, सांस लेकर, अपने जो सांस हैं उनको दुरुस्त करके, सीधा करके दोबारा भरपूर तैयारी से ये सब कुछ कर सकता है. लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर ये भी समझा जा सकता है कि हाँ, ये जो जंग है ये वाकई ख़त्म होने वाली है. और उसकी वजूहात, नंबर 1 कि वाकई अमेरिका जो है बता कुछ भी रहा हो, जो उसके वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो गए हैं. ये एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो इस जंग के खात्मे में इंटरेस्टेड हो कि हाँ ठीक है, अब हमने अपने तमाम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं, हमने ईरान को जहाँ धकेलना था धकेल दिया है, उनकी सीनियर लीडरशिप को डिकैपिटेट कर दिया है. जो लोग अब ईरान में इंतज़ाम इंसराम संभाल चुके हैं वो डॉल्सी रॉड्रिगस बन जाएंगे, और अब ज़्यादा धमकियाँ दो, सब कुछ करो और ईरान, और फिर पीछे हट जाओ, जिससे ईरान के लिए फेस सेविंग बन जाएगी, विन विन सिचुएशन होगी और जंग का खात्मा हो जाएगा. लेकिन हम अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर चुके हैं. दैट कुड बी वन रीजन. रीजन नंबर 2 कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं. ये जो जंग है, और इंटरसेप्टर्स मिलने की उम्मीद भी नहीं है कि आप ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमने भी यही तबसरा किया, इंटरनेशनली भी यही तबसरा हो रहा था कि इस जंग में ईरान ने जो पहले 4, 5, 6 दिन में इस्टेब्लिश किया, उसके बाद ये पता चल गया था कि अब इस जंग का खात्मा तब होगा, 2 सूरतों में होगा, और जीत और हार किसकी होगी. एक, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का स्टॉक पाइल ख़त्म हो जाए, नाकारा कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, तो उस वजह से हो सकता है ईरान यील्ड कर जाएगा. ईरान ने यील्ड नहीं किया. दूसरा, अमेरिका के पास, इसराइल के पास खुद को अपना दिफा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, जो ज़्यादा सेंस मेक करता है. ये प्रोबेबिलिटी एक हो सकती है. फिर ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का ज़ख़ीरा है,
اور ایران نے یہ میسج کنوے کیا تھا کہ ہمارے پاس ابھی 15,000 بیلسٹک میزائلز ہیں، 45,000 ہمارے پاس ڈرونز ہیں، اور ہمارے پاس ان کو مزید بنانے کی صلاحیت بھی برقرار ہے، اور یہ وہ ہیں جن کو ہم فائر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پروبیبلٹی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بیٹھ کے واقعی چاہتے ہوں کہ ٹھیک ہے یار جان چھڑاؤ، جنگ ختم کر دو۔ پھر اس کے بعد جنگ سے امریکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ امریکن جو اکانومی ہے، امریکن جو اس وقت پوری دنیا میں اس کا ایک ہوا ہے، وہ ڈائلیوٹ ہوا ہے۔ امریکی جو ساز و سامان ہے وہ تباہ ہوا ہے، اور جنگ پر روزانہ کی بنیاد پر میں کچھ ایسٹیمیٹس جو امریکن میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ لگ بھگ $3 ارب ڈیلی کا خرچہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس میں پھر یہ شامل نہیں ہے جو ان کے جہاز تباہ ہوئے ہیں، F-35 مثلاً، اس کے بعد F-15 ایگل، وارٹ ہاگ، بلیک ہاک، C-130، E-3 سینٹری، پھر اس کے بعد اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کے ریڈارز، اور پھر ایک ایک ڈرون کو، ایک ایک میزائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ملینز آف ڈالرز کے انٹرسیپٹرز ہیں۔ تھارڈ کی انٹرسیپشن گوز اپ ٹو $8 ملین، پیٹریوٹ سے انٹرسیپٹ کیا ہے گوز اپ ٹو $4 ملین، وہ $1,000-2,000 کے جو ہے وہ پھٹ پٹی ڈرون جو ہیں جن کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس میں 2 اسٹروک انجن جو ہے وہ لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے جو امریکی معیشت ہے دیٹ ہیز اسٹارٹڈ ٹو بلیڈ، اور بہت مشکل ان کے لیے ہو گیا۔ پھر امریکی اتحادی جو دور ہو رہے ہیں، جہاں جارجیا میلونی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ میں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ختم، جو پوپ ہیں، پوپ لیو، وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس جنگ کے خلاف، جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دور ختم ہو گیا جب ہمارے ملٹری کا ہر ڈالر کا 70 سنٹ جو ہے وہ امریکہ کو چلا گیا تھا، وہ دنیا کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ پیدرو سانچیز وہ پہنچے ہوئے ہیں چائنا، اسپینش پرائم منسٹر کائر سٹارمر کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنوا دیا۔ ایمینوئل میکرون کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیسفل مینز اور ڈپلومیٹک مینز کی بات کر رہے ہیں۔ پی ایم البنیز آف آسٹریلیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اپنی جو ہے وہ جہاز اور اپنے فوجی نہیں بھیج سکتے۔ جاپان جو ہے اس کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں، وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ تو امریکی اتحادی نہ صرف یہ کہ امریکہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں، ان کا رجحان جو چین کی طرف آ رہا ہے، دیٹ کوڈ بی ون ریزن۔ پھر جو چھٹی وجہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے کہ جو جنگ کا اگلا مرحلہ ہے، کہ آپ نے اگر اس جنگ کو آگے لے کر چلنا ہے اور وہاں پر ایکچولی وہ مقاصد، رجیم چینج، انڈوئنگ دی اسلامک ریولوشن، وہاں کے لوگوں کی حکومت، وہاں پہ جا کے جو ضد انقلاب لوگ ہیں 30 to 35%، ان کو جو ہے میجورٹی کے اوپر مسلط کروانا ہے، اس کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ لے کر جانے ہیں، یورینیم کو ایران سے جا کر ریٹریو کرنا ہے، ان کے ملٹری ایسٹس کو وہاں جا کر تباہ کرنا ہے، ان کے پاسداران انقلاب کو وہاں جا کر ان کی 31 فوجیں جو بن چکی ہیں ان کو ڈسمینٹل کرنا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو 2-2.5 لاکھ فوجی مروانا پڑے گا، آپ کو زاگروس ماؤنٹین رینج کراس کرنی ہوگی، آپ کو دنیا کے گرم ترین صحراؤں میں سے ایک صحرا کا سامنا ہوگا، اور گرمی اب آ رہی ہے، اور آپ کو تہران پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کتنے خون کے دریا جو ہے وہ عبور کرنا ہوں گے۔ تو یہ جو قبرستان بن سکتا ہے امریکی فوج کا آبنائے ہرمز میں، ان کے فوجی غرق ہو سکتے ہیں، ان کے ایسٹس تباہ ہو سکتے ہیں، اور کسی زمینی آپریشن کے نتیجے میں نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شاید یہ ایک پروبیبلٹی ہو سکتی ہے۔ پھر 7ویں پروبیبلٹی کہ ایران میں اب لڑنے کی سکت نہیں رہی، یہ اب بیٹل فیلڈ کے اوپر اور اس جنگ میں سیز فائر پہنچنے تک کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہوا۔ آج بھی ایران کی پوسچرنگ ڈیفرنٹ ہے، اور دوسرا یہ بات اس وجہ سے زیادہ سینس نہیں بناتی جو ہے کہ یہ ایران میں لڑنے کی سکت ختم ہو گئی، کیونکہ اگر ختم ہو گئی ہوتی تو ایران کی شرائط پہ نہیں، امریکہ کی شرائط پہ مذاکرات ہو رہے تھے۔ لاسٹ چائنا اینڈ رشیا پروبیبلی انہوں نے یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں چائنیز فارن منسٹر کی، چائنیز ڈیفنس منسٹر کی ڈانگ جن کی سٹیٹمنٹ، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی کی تھی، پھر رشین فارن منسٹر جو ہیں وہ سڈنلی اپیئر ہوتے ہیں چائنا میں، سرگئی لاوروف، اور ابھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے جو شی جن پنگ ہے ان کے ساتھ۔ پھر شی جن پنگ کی جو میٹنگ ہوئی ہے
ہسپانوی پرائم منسٹر، دی اسپینش پرائم منسٹر اس کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے جنگل کے قانون والی بات اور اس کے خاتمے کی بات کی ہے. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو جو اس پول پہ بیٹھی ہوئی بڑی طاقتیں ہیں ان کی جو پوسچرنگ ہے، دیٹ کوڈ بی ون ریزن کہ جس میں امریکہ کو لگا ہو کہ یہ چیزیں زیادہ پرولونگ ہوئیں تو یہ ایک ایسی وائڈر کانفلکٹ جو ہے اس کو ٹریگر کر دیں گی. تو جو پروسیس امریکن سپر پاور کے خاتمے کا ہے وہ فاسٹ پیسڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. سو ابھی منظرنامہ الجھا ہوا ہے. یقیناً اس وقت اس کے اوپر پھر میں سیپریٹلی بات کروں گا کہ پاکستان کا جو امیج ہے اور پاکستان کا جو تاثر ہے فرام اے ٹربل میکر ٹو اے پیس میکر، دیٹ از فینومینل. ایک بڑا ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ ہے. حیران کن طور پر ایک ایسی حکومت جس کو واضح عوامی حمایت حاصل نہیں ہے. فارم 47 کے پرائم منسٹر تو ہیں نا شہباز شریف، وہ تو اپنے بیگانے سب مانتے ہیں. اور پھر اس میں ایک پہلو جس کے اوپر یقیناً بات کی بہت ضرورت ہے، ابھی جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ چل رہا ہے کہ جس طریقے سے اور جس بھیانک لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، کیپیسٹی چارجز کے مد میں خربوں روپے آپ لیتے ہیں، آپ کی جائز ناجائز ٹیکسوں کے معاملے میں آپ نے انتہا کی ہوئی ہے. اس ساری صورتحال میں آپ کی گورننس کا یہ عالم ہے کہ ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی کتنی. اب آپ LNG والی کہانی اور یہ ساری، بھائی آپ نے جو خربوں روپے وصول کیا آپ کیپیسٹی چارجز کے مد میں جو اب لوگوں سے وصول کریں گے، کیا آپ وہ وصول نہیں کریں گے لوڈ شیڈنگ کی صورت میں؟ وہ وصول کیے جائیں گے. تو کوئی نکمے پن اور نااہلی کی بھی انتہا ہوتی ہے. اور کیا ہماری حکومت وہ فائدہ اٹھانے کی قابل سکت ہے یا ان کو معلوم ہے کہ آپ دنیا کو ایک ایسی جنگ سے جس میں ان کا ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان یقینی ہے، اس جنگ سے بچانے والے ملک کے پرائم منسٹر اگر تو صرف $3 ارب کے ڈپازٹ کے لیے جا رہا ہے، وہ بھی اپنا نہیں، اور اس پہ بھی شاید کوئی انٹرسٹ ریٹ ہو. دیٹ از ویری اسٹرینج کہ آپ کو اتنی گولڈن اپرچونٹی ملی ہو اور آپ اس سے کوئی بھرپور فائدہ نہ اٹھا پائیں. اور اسی قسم کی سیکیورٹی گارنٹیز دینے کے بدلے میں سعودی عرب، خلیجی ممالک یہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کا دیگر ممالک کو فائدہ پہنچاتے ہوں. آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ذرا ڈیپ ڈاؤن جا کے بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.